الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ ینصر من یشاء وهو العزیز الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں ہم چھٹے سال میں داخل ہو رہے ہیں، 6th ایئر۔ 5ویں سال کے واقعات اور کچھ سورے آپ نے سماعت فرمائے، ان سوروں کا مختصر خلاصہ اور 5ویں سال ہونے والے مکے میں پیش آنے والے واقعات، جس میں اہم ترین واقعہ پہلی ہجرت حبشہ تھی، جس میں 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے داماد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ شامل تھے۔ پھر اسی سال رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے پاس سورۃ النجم کی تلاوت فرمائی، اور سورہ کے اختتام پر جب آپ نے سجدہ کیا تو تمام حاضرین مکہ حرم میں جو موجود تھے بے اختیار سجدے میں گر گئے۔ یہ اطلاع جب حبشہ پہنچی کہ سارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید سارے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، واپس آئے، لیکن واپس جدہ کے ساحل پر آنے پر پتہ چلا کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے سجدہ تو ضرور کیا لیکن بعد میں اس کی تعویلات کی، اور انہوں نے ابھی مکے والوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اب آئیے ہم چھٹے سال میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل نیوز، ایک عالمی خبر مکہ پہنچی کہ ایران کے شہنشاہ نے روم کے شہنشاہ پر، اس کی سلطنت پر حملہ کیا اور اس کے علاقوں کو یکے بعد دیگر فتح کرنا شروع کر دیا۔ اب اس اطلاع کا مکے والوں پر جو اثر ہوا وہ عجیب و غریب تھا۔ انہوں نے خوشیوں سے بغلیں بجائیں اور ایک ہنگامہ کر دیا، اور جگہ جگہ صحابہ اکرام کو روک کر کہنے لگے کہ تم تو ایک اللہ کی بات کرتے ہو، رسولوں کی بات کرتے ہو، آخرت کی بات کرتے ہو، دیکھو ان تمام چیزوں کے ماننے والے رومی شکست کھا گئے ہیں، ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ایرانی آگ کے پوجنے والے ہیں، ان کو فتح نصرت نصیب ہوئی ہے۔ ایک ہنگامہ ہو گیا وہاں پر۔ بہرحال خبر تو اپنی جگہ پر تھی۔ واقعہ کیا تھا؟ روم کے سپہ سالار نے موقع پا کر بغاوت کر دی، بادشاہ کو گرفتار کر لیا اور اس کی نظروں کے سامنے اس کے بیٹوں بیوی کو قتل کر دیا، خود تخت پر بیٹھ گیا، پھر آخر میں بادشاہ شہنشاہ روم کو بھی قتل کر دیا۔ یہ اطلاع ایران پہنچی۔ اب دیکھیے سلطنتوں کو وسیع کرنے کا جو ہوس کا جذبہ ہوتا ہے وہ کیسے کیسے روپ دھارتا ہے، اور کیسے کیسے شیطان خیالات کو مزین کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ دنیا والے بھی اش کر جاتے ہیں۔ ایران کے شہنشاہ نے یہ استدلال دیا کہ میں روم کے شہنشاہ کو اپنا منہ بولا باپ کہتا تھا، اور تو نے میرے منہ بولے باپ کو قتل کر دیا ہے،
لہٰذا اب تجھے میری پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا. لہٰذا اس نے اپنی فوجوں کو حکم دیا اور وہ تمام اس کی ایرانی فوجوں نے رومی علاقوں کو فتح کرنا شروع کیا. اب وہ سپہ سالار پیچھے ہٹنے لگا جو حکومت پہ قابض تھا. ایک کے بعد ایک علاقے ہاتھ سے جاتے رہے. تقریباً رومی علاقہ سلطنت روم کا اس کے قبضے سے نکل گیا. اس نے صلح کی کوشش کی شہنشاہ روم میں، لیکن ایران کا شہنشاہ اتنا تکبر میں تھا تو اس نے جو خط لکھا اس کے کانٹینٹس، اس کا مضمون کچھ ایسے تھا کہ اس روئے زمین کے شہنشاہ کے ایران کے کسریٰ کے نام سے یہ خط ہے اور اپنے ادنا غلام روم کے بادشاہ کے نام ہے. کہاں ہے تیرا خدا؟ اس نے کیوں تجھے بچایا نہیں؟ اب اگر تجھے صلح چاہیے تو اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ کر میری خدمت میں پیش کر. اب آپ اندازہ لگائیے اس کے کبر و غرور و تکبر کا اور اس کی ذہنیت کا کہ اگر روم کا شہنشاہ اپنے آپ کو پیش بھی کر دیتا تو اسے قتل کرا دیتا. لہٰذا روم کے شہنشاہ نے اپنی بقایا فوجوں کو لیا اور پیچھے دور کے علاقے کی طرف چلا گیا. پھر اس نے حبشہ سے مدد لی. یہ بیک گراؤنڈ تھا اور اس کی اطلاع مکے میں یہاں پہنچی. حضرت ابوبکر سے اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جب اس موضوع پر سورہ نازل فرما دیا. غلبت الروم فی ادنی الارض، قریب کی سرزمین پر رومن امپائر کو مغلوبیت ہو گئی، شکست ہو گئی، ہار ہو گئی ان کی. اور وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اس شکست کے بعد وہ غالب آئیں گے. کتنے سالوں میں؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر من قبل و من بعد، پہلے بھی اللہ کا حکم چلتا تھا، ابھی بھی اللہ کا حکم چل رہا ہے. اور ایک بات اس وقت یہ ہوگی جب رومیوں کو فتح ہوگی، وہ یوم یفرح المومنون، مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ خوشخبریوں سے نوازے گا. بنصر اللہ، اللہ کی فتح آئے گی ان کے لیے. ینصر من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فتح و نصرت سے نوازتا ہے. وہ العزیز الرحیم، زبردست بھی ہے، بہت رحم فرمانے والا. یہ سورہ پڑھ لیں، ہم مسلمان پڑھتے ہیں، سارے کے سارے ناظرے پہ ناظرہ پڑھتے ہیں، سینے پر پھونک کر بخار دور کرتے ہیں، لیکن ان معنوں قرآن مجید کے ان واقعات سے جو ہمارے نبی کی زندگی میں حیات مبارکہ میں پیش آئے، سبق سیکھتے نہیں، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اندھا دھن اپنے خیالات میں الجھے چلے جا رہے ہیں. اور اس کا اثر جو عقائد پہ پڑ رہا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کہ عقیدے کی ذری سی غلطی انسان کو منہ کے بل جہنم میں جھونکے گی. لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے شمار معجزے وابستہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا لایا ہوا زندہ معجزات جو دیگر انبیاء نے اپنی قوموں کو اپنے معجزے دیے بغیر دنیا سے چلے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا زندہ معجزہ آپ نے اپنے ہر امتی کے ہاتھ میں دیا ہے. اسے تھامے رہو، دنیا کے امام بن جاؤ. لیکن امت کے دیندار اور یہ سرٹیفکیٹ ہولڈرز مدرسوں سے نکلنے والے یہ پیغام دیتے ہی نہیں نا کہ قرآن کو تھامنے سے اس امت کی عزت ہے، وقار ہے، روب ہے، دبدبہ ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے سے ذلت ہے، خواری ہے، گمراہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرفع بہذہ الکتاب اقواما، اللہ تعالیٰ اس کتاب کی بدولت دنیا عالموں پر فضیلت دے گا. وہ یذو بہ الآخرین، اور جو اسے چھوڑیں گے
انہیں قعر مذلت میں گرا دے گا۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، سنا رہے ہیں مکے والوں کو، اور یہ معجزہ، زندہ معجزہ ہے۔ دیکھیے ابھی مہینہ بھر پہلے ایران کی سلطنت نے روم پر حملہ کر کے شکست دی ہے، اور قرآن نازل ہو گیا، ان قریب رومی غالب آئیں گے۔ کتنے عرصے میں؟ فی بضع سنین۔ ظاہر ہے یہ جو سورے ہیں عربی میں نازل ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں کی اب ایک بڑی تعداد، تقریباً اب 200 کے قریب ہو چکے ہیں، اور یہ ان کی زبانوں سے تلاوت کو سن کر مکے والے بھی پریشان حیران رہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے۔ عام مشرکین کو بھی ان چیزوں کا علم ہو رہا ہے۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے آ رہے ہیں، ان کا کاروباری دوست امیہ بن خلف، اس نے بھی ایک سورہ سن لیا تھا، یہ آیتیں سن لی تھی۔ اس نے شرط باندھ لی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اگر 3 سال کے اندر رومیوں کو فتح ہو گئی تو میں تمہیں 10 اونٹ دوں گا، اور اگر 3 سال میں فتح نہیں ہوئی تو تم مجھے 1 اونٹ دو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے شرط باندھ لی۔ ایک سوال آپ سے، شرط حلال ہے یا حرام ہے؟ شرط باندھنا آج کے اسلام میں؟ حضرت صدیق نے باندھ لی۔ اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، راستے میں امیہ بن خلف ملا تھا، اس نے یہ شرط باندھی ہے کہ اگر 3 سال کے اندر رومیوں نے فتح حاصل نہیں کی تو مجھے 1 اونٹ دینا پڑا، اور اگر ان کو فتح مل گئی تو وہ مجھے 10 اونٹ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے معنی و مفہوم ایسے نہیں ہیں۔ عربی زبان میں لفظ بضع کا استعمال جو ہوتا ہے وہ 10 سے کم والے نمبر پر ہوتا ہے، عدد پر ہوتا ہے، اور 10 سے چھوٹا عدد کون سا ہے؟ کم والا عدد نمبر کون سا ہے؟ 9۔ فرمایا کہ 9، 3 سال نہیں، 9 سال کے اندر اگر رومیوں کو فتح ہو گئی تو وہ آپ کو شرط بدل دیجئے، وہ آپ کو 100 اونٹ دے گا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ اسے 10 اونٹ دیں گے۔ چلیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرط کی تائید فرما رہے ہیں اور حکم فرما رہے ہیں کہ شرط بدل دو اور رکھو شرط کو۔ اچھا یہ شرط باقی رہی ہے آپ کی اطلاع کے لیے۔ قرآن کی یہ آیتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ہر حرف معجزہ بن گیا، معجزہ بن گیا۔ اب دیکھیے مکے میں 6 سال یہ واقعہ پیش آیا، اور اللہ فرما رہا ہے 9 سال کے برابر مدت میں رومی دوبارہ فتح حاصل کر لیں گے۔ اب 6 میں 9 کو جمع کیجئے آپ، 15۔ مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی، مدینہ پہنچے 2 ہجری ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جنگ بدر ادھر پیش آئی، اور ادھر روم کے شہنشاہ نے حبشہ کے بادشاہ کی مدد سے اپنی فوجوں کو اکٹھے کیا، سر نو ان کی ترتیب کی، تربیت کی، تیاریاں کی، اور بڑے بے تکے راستے سے جا کر ایران پر پیچھے سے حملہ کیا۔ ایرانیوں کو توقع نہیں تھی کہ اس راستے سے بھی کوئی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ حملہ غیر متوقع اور اتنا خطرناک ثابت ہوا کہ ایرانی بری طریقے سے شکست کھا گئے، اور ان کا جو شاہی مندر جو 24 گھنٹے جس کی نگرانی ہوتی تھی اور جہاں آگ جلائی جاتی تھی، آگ کو خدا سمجھتے تھے، اس کی آگ بجھا دی گئی۔ اور ٹھیک اس وقت یہاں پر میدان بدر میں
17 رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان الفاظ کو پورا کرا دیا. وہ یومئذ یفرح المؤمنون، رومیوں کو جس دن فتح ملے گی وہ دن اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھی فرحت بخش خبریں دے گا، انہیں بھی اطمینان قلب نصیب فرمائے گا، انہیں بھی فتح و نصرت سے دوچار کرے گا. اور ہو گیا. دیکھیے زبان سے نکلنے والے کلمات پورے 9 سال کے اندر پورے ہو رہے ہیں. یہ ہے معجزہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ اس سال جو بچہ پیدا ہوا جنگ بدر تک اس کی عمر 9 سال ہو گئی، سمجھدار ہے، بات چیت کر رہا ہے، ماں باپ سے یہ قصہ سنا، آیتیں سنی مکے میں، اور جب اس واقعے کو ہوتا ہوا دیکھا تو اس کے دل پر اثر نہیں پڑا ہو. اور جو بڑے تھے، یہ تو پیدا ہونے والے بچوں کی بات، جو آلریڈی 4-5 سال کے تھے، 15-20 سال کے نوجوان تھے، ادھڑ عمر کے تھے، کیا 10 سال میں ساری قوم مر جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. پھر دنیا والوں نے اللہ کے نازل کردہ کلام کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو سنایا تھا، اس کی بنیاد پر حقیقت کر دیا، الفاظ کو حقیقت کے سانچے میں ڈال دیا. اللہ زبردست ہے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن بس دنیا کے لوگ، ارے دنیا کے لوگوں کو چھوڑیے، خود مسلمانوں کی بات کیجئے. وہ تو چاہتے ہیں ہم جس اللہ کو مانتے ہیں ہم ایک سیکنڈ میں ایک مطالبہ کرتے رہیں، وہ ہمارے خواہشات نفس کو پورا کرتا رہے، تو اللہ ہے تو مانیں گے. ذرا ان کی مانگ میں پورا ہونے میں آگے پیچھے دیر ہو جائے تو پھر سمجھیے اللہ پر سے ایمان کمزور پڑ گیا، اور پھر اپنے منمانی طریقے سے لوگوں سے مانگنے میں لگ جاتے ہیں. یعلمون الظاہرۃ من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، بس دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو دیکھتے ہیں، آخرت سے خود ہی غافل ہیں. کیا انہوں نے اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا اپنے آپ پہ غور نہیں کیا؟ دیکھیے اس آیت سے ملتی ہوئی حدیث ہے، من عرف نفس عرف ربہ. یہاں اللہ فرما رہا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم، انہوں نے اپنے آپ پہ غور نہیں کیا. اور حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا خدا کو پہچان لیا. آج ہم انتہائی سائنٹیفک دور میں جی رہے ہیں. انسان کی پیدائش کے متعلق سامنے میرے سننے والے تمام واقف ہیں اس سے، چاہے وہ مدرسوں کو گئے ہوں نہ گئے ہوں، سائنس پڑھی ہو نہ پڑھی ہو. آج ویڈیوگرافی کے فن نے دنیا کے سامنے بچے کی پیدائش کا عمل کس طریقے سے ایک جرثومہ کیڑا انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں ڈھلتے رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد میں روپ دھار کے دنیا میں آتا ہے. یہ تمام چیزیں سہل ہیں، آسان ہیں، دکھائی دینے والی، سمجھنے میں آنے والی باتیں ہیں. لیکن اس حدیث کو لوگوں نے ایک اپنی نادانیوں کی وجہ سے ایک معمہ، پیچیدہ معمہ بنا دیا ہے. ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ آسمان و زمینوں درمیان کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حق سے بنایا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں. وہ اجل مسمى، ایک ٹائم کے لیے، ایک وقت مقررہ کے لیے. وہ جب بھی وہ وقت آئے گا وہ رب سے ملاقات کا دن ہوگا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور وہ رب کے ملاقات کے دن کے آج کروڑوں انسان، اربوں انسان منکر ہے، انکار کریں، کھلا انکار کریں، قیامت نہیں ہوگی. اللہ فرما رہا ہے اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم. ارے وہ قبلہم کی بات چھوڑیے، آج کی بات کیجیے. اب یہ بحث دوسری ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب آئی ہے، وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے یا کسی کا کارنامہ، چھوڑ دیجئے اس کو.
لیکن اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کا شکار کرا دیا یا نہیں کرا دیا؟ میں اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے. کہاں ہیں وہ بڑے جگرے والے؟ آج باہر نکلتے ہیں تو کانپتے ہوئے، تھر تھراتے ہوئے، ایسا جیسا کہ لگتا ہے ساری دنیا گنہگار ہے، اور شرمندگی کے مارے گھروں سے جب نکلتے ہیں تو اپنے اللہ سے، اپنے رب سے، اپنے گاڈ سے، اپنے ایشور سے منہ چھپا کر نکلتے ہیں. ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیے نا کہ یہ صورت بتانے کے لائق نہیں ہے. تم نے اس خدا کی شان میں گستاخیاں کی ہے جس نے کن کہہ کر یہ کائنات بنائی ہے. یہاں تو اللہ مثال ہے دوسری قوموں کی دے رہا ہے. کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوہ وآثاروا الارض. طاقت کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے، اور زمین میں اپنی نشانیاں چھوڑنے کے اعتبار سے انہوں نے زمین پر بہت عرصہ گزارا، ادھیڑ دیا زمین. لیکن جب حدود سے نکل گئے، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے باہر چلے گئے، تو وہ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے دور کے رسول بڑی بڑی نشانیاں لے کر آئے. مہلت عمل ختم ہو گئی، اللہ نے زمین بوس کر دیا. فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. پھر اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے. جب پیغمبر آئے انہوں نے یستہزئون، ہنسی مذاق، دل لگی ٹھٹا اڑایا. خدا نہیں ہے، خدا نہیں ہے تو کائنات بن کیسے گئی؟ اللہ یبدأ الخلق ثم یعید. اللہ ہی عدم سے چیزوں کو وجود میں لاتا ہے اور دوبارہ وجود میں لے گا، ریسائیکل کرے گا. ثم الیہ ترجعون. تم سب کو اور پوری کائنات کو ایک بار موت دینے کے بعد دوبارہ زندگی دے گا. 2 موتیں 2 زندگیاں اسی دنیا میں ملیں گی. اور پھر اللہ قیامت کے منظر کو پیش کر رہا ہے، وہ یوم تقوم الساعة یبلس المجرمون. اور جتنے اللہ کے مجرم گنہگار اس کے احکام کی پامالی کرنے والے ہوں گے، سر جھکائے کھڑے ہوں گے. نہ ان کے کوئی شریک ہوں گے، نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے. اور اس دن جو ایمان والے ہوں گے، نیک عمل کرنے والے، جنت کے باغات میں رکھے جائیں گے، اور آخرت کا انکار کرنے والے عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون. لہٰذا آپ صبح شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیے. جو کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے. اب یہاں سے کچھ ہم کو غور و خوض کی تعلیم دی جا رہی. اللہ کون ہے؟ یخرج الحی من المیت. اللہ تعالی میت میں سے زندگی کو نکالتا ہے. یخرج المیت من الحی. مرغی سے انڈا آیا، پھر انڈے سے مرغی آ گئی، کھا کر بیج پھینک دیا. اللہ نے اس بیج میں جس کو ہم نے بیکار سمجھا، اثر نئی فصلیں دی، نئے درخت دیے، نئے پھل پھلاری، اناج غلے، ترکاریاں، پھول، ہر چیز عطا فرمائے. اور یہ جو عورت اور مرد کا میل ہے، یہ جسم سے جو مادے خارج ہوتے ہیں، یہ کیا زندہ ہوتے ہیں؟ اگر ہے تو دنیا کے سائنسدانوں نے ان پر عمل کر کے انسان بنانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ کیوں کئی سالوں کے بعد ایک شادی شدہ جوڑے کے ہاں وہ اولاد کی خوشی سے اس کی مسرت حاصل کرتا ہے، ایک وقت مقررہ پر ٹائم بدل دو، 2 مہینے کے بعد میں بچہ ہو جانا چاہیے. سائنس نے ترقی کی ہے؟ نہیں. اس لیے کہ وہ جو کاریگری ہے، وہ خلاقی ہے، وہ اللہ کی ہے، اور ماں کے پیٹ کے 3 پردوں کے اندر ہو رہی ہے. دنیا والے کچھ نہیں کر سکتے. اب اللہ مثالیں دے رہا ہے. وَمِنْ آیَاتِ. اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ. پہلا انسان مٹی سے بنا. ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پہلا جوڑا زمین پر آیا، اب اولاد. اب پتہ نہیں کتنے لاکھ سال پہلے دنیا شروع ہوئی. آج 7 بلین 7 ارب انسانوں سے زیادہ اس زمین پر بستے ہیں.
اندازہ ہے؟ پھر اللہ نے تم کو نصیب پیدا کیا، بلکہ خلق لکم من انفسکم ازواجا، تمہارے جوڑے بھی بنائے تاکہ ان کے پاس تم سکون حاصل کرو اور تمہارے ایک دوسرے میں محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یہ نشانیاں کبھی غور کرو۔ چھوٹی سی مثال، شادی ہوئی، اجنبی لڑکی زیادہ تر پرانے زمانے میں خاندانوں میں ہو جاتی تھی تو جانتے تھے خلیرے ممیرے چچرے پھپھیرے تاہرے ہیں۔ ابھی تو باہر کے گھر میں ہوتے اچانک جو ارینج میرجز ہوتی ہیں۔ ایک رات لڑکا لڑکی نے ساتھ گزاری، اب دوسرے دن سے دیکھیے، اب اس لڑکی کے سامنے جب وہ اپنے میکے جائے گی، اس کے اپنے کزن بھائی رشتہ دار شوہر کے بارے میں اگر کچھ کہیں، ارے وہ تو ایسا ہے، صورت میں ایسا ہے، قد میں ایسا ہے، کوئی خامی نکالے، وہ لڑکی برداشت نہیں کرے گی اپنے شوہر کے بارے میں۔ ایک رات میں کیا ہو گیا بھائی؟ یہ اللہ کی طرف سے محبت اور رحمت ڈالی گئی ہے دلوں میں۔ اب اس کے ایک عورت کے ساتھ انسان 50 60 سال 70 سال گزار دے رہا ہے، اسی سے اولاد ہو رہی، کسی کو اولاد ہوتی، کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی نشانیاں یہ ہیں، خلق السماوات والارض، آسمان زمین کو اس نے پیدا کیا، واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگوں کا اختلاف، تمہارے قد و قامت کا اختلاف، تمہاری جسامتوں کا، ارے یہ تو بڑے بڑے اختلافات ہیں۔ انگلی کے پور آپس میں 700 کروڑ 7 ارب انسانوں کے انگلی کے پور کے نشان ایک کے دوسرے سے ملنے نہیں پاتے۔ اللہ کی نشانیاں یہ ہے کہ رات اور دن کا آنا جانا، کہ رات میں تم آرام کرتے ہو، دن میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، لیکن یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو ہوش عقل دماغ سے کام لیتے۔ اللہ کی نشانی ہے کہ بجلی کی یریکم البرق خوفا و طمعا، بجلی کی کڑک اور چمک دکھاتا ہے، ہیبت بھی پیدا ہوتی ہے، امید اور آز بھی ہے۔ ہیبت یہ ہے کہ بجلی گرے گی تو نقصان پہنچائے گی، لیکن وہ بجلی کا کڑکنا، گرجنا، اس کی چمک بارش کا سبب بھی بنتی ہے، اور بارش سے فصلیں آتی ہیں، اور اس بارش کے پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ان کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ، اللہ کی نشانیاں ہیں کہ یہ آسمان اس کے حکم سے قائم ہے، زمین اپنے مدار پر گردش کر رہی ہے۔ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ، جب تمہیں پکارا جائے گا، دعوتاً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ، یہ آخری سور پھونکا جائے گا اور سارے اپنی قبروں سے نکل کر آ جائیں گے۔ جو کچھ کائنات میں وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ، جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا ہے اور سارے اس کے تابع فرمان ہیں۔ تم جن کو سمجھ رہے ہو وہ تمہارے بگڑی بنانے والے، دستگیر، مددگار، مولا، مشکل کشا وغیرہ وغیرہ، تم نے جن کو جو نام دیے ہیں، یہ سب اللہ کے فرما بردار بندے ہیں۔ صرف اللہ، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، صرف وہی خلق کی ابتدا کرتا ہے، تخلیق کی، دوبارہ اس کو ریوائز کرے گا، ریوائنڈ کرے گا، دوبارہ ریسائیکل کرے گا۔ اس کے لیے بڑی اعلیٰ مثالیں ہیں پوری کائنات میں، وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اللہ تمہیں مثال دے کر سمجھاتا ہے۔ تمہارے گھر میں جو لوگ کام کرتے ہیں، تمہاری فیکٹریوں میں، تمہارے آفیسز میں، تمہارے کھیتوں میں، تمہاری سلطنت میں، کیا تم ان کو اپنے برابر کا سمجھتے ہو؟ ایک چھوٹی سی چیز کی تم کو خود مختاری دی ہے تو تم کسی کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالص واحد مالک ہے، تم نے اس کے شریک بنا کے اس کے ساتھ بہت ساروں کو تم نے لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز برداشت نہیں کرے گا۔